شکر ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں النور آرچرڈ پریزنٹس نور رمضان. ویورز ہم بات کر رہے ہیں ماں کی عظمت کی، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہم ساری زندگی اس کو ڈسکس کرتے رہیں، بات چیت نہیں کمپلیٹ ہوگی. ہمارے ساتھ اس وقت سیٹ پہ موجود ہیں مفتی طاہر تبسم، علامہ کرامت عباس حیدری اور مفتی نعیم قادری، اینڈ آف کورس سلمہ خان تو شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہے، اور ان سے ہم نے اسپیشلی ریکویسٹ کی ہے کہ ماں سے ریلیٹڈ کچھ کلام ضرور سنائیں گی. لیکن مفتی صاحب آپ سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں عظمت کا نام ہے. ماں کے بارے میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث مبارکہ، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ زندگی میں کامیابی کا جو دار و مدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ماں کو قرار دیا. فرمایا تیرے والدین تیرے لیے جنت یا دوزخ ہیں، اگر تو ان کی خدمت کرے گا تو جنت پائے گا، اگر ان کی نافرمانی کرے گا تو جہنم کا عذاب ہے. اور یہ دیکھیں کہ ولایت کا جو مرتبہ ہے، اس کا دار و مدار سارا ماں کے اوپر ہے. بندہ مرتبہ ولایت پہ پہنچتا ہی اس وقت ہے جب اس کے پیچھے ایک شاندار ماں کھڑی ہوتی ہے، اور یہ بندہ خدمت کر کے اپنی ماں کو راضی کر لیتا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ اتنے بڑے ولی بن گئے، کیسے بن گئے؟ کہا ایک رات نے بنا دیا. کہا جی کیسے؟ کہا ماں نے پانی مانگا تھا، سردیوں کی سخت رات تھی، میں اٹھ کے ماں کے لیے پانی لینے گیا، جب میں واپس آیا تو کٹورا میرے ہاتھ میں تھا، والدہ کی آنکھ لگ گئی. میں وہ کٹورا لے کے والدہ کو جگانا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ماں کی نیند میں خلل آئے گا، وہاں پہ کھڑا رہا، پانی چھلکا میرے ہاتھ پہ، ٹھنڈا اتنا تھا، ٹھنڈ اتنی تھی کہ برف جم گئی. ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے پانی مانگا، میں نے پانی دیا. ماں نے جب برف اتری نا میرے ہاتھ سے، وہ پیالہ جدا ہوا تو خون نکل آیا، جلد جدا ہوئی، خون نکل آیا. تو ماں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کے لیے پانی لے کے کھڑا تھا، پانی چھلک گیا تھا، وہ برف بن گئی. تو ماں نے دعا دی، یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. بس اس ایک دعا نے مجھے مرتبہ ولایت پہ فائز کر دیا. اور یہ نہیں کہ صرف ولایت کے لیے ماں کی دعا ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی دعا اور رب کے عرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، وہ سیدھی عرش پہ پہنچتی ہے. تو جب ہم یہ سب باتیں جانتے ہیں، اور یہ باتیں بچپن سے ڈفرینٹ کانٹیکس میں ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، تو مفتی صاحب کیا ہمارے جو اپنی ماں کی طرف فرائض ہیں اور جو ماں کے حقوق ہے، کیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں آج کل کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ کیونکہ ہم نے اپلائی تو ہر بات آج کو کرنی ہے نا. بہت بنیادی بات، بڑی ریلیونٹ کوسچن ہے یہ. یعنی فضائل تو ہم بیان کرتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اور بینگ اے مسلم ہمیں معلوم ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، شان کے. بدقسمتی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جب ہم مادہ پرستی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے احکام کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، اور شیطان کی چلائی ہوئی آندھی وہ اس قدر مؤثر ہو جاتی ہے، غیروں کی نکالی کرتے کرتے، اندھی تقلید کرتے کرتے. آج یورپ اور مغرب اپنی جس تہذیب سے وہ خودکشی کر رہا ہے، اور اس کی جو تہذیب خود اپنی موت مر رہی ہے، آج ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. یعنی وہ وہاں جائیں تو وہ اولڈ ہومز اور اس طرح کی باتیں جو ہیں ان سے وہ پریشان ہیں یورپ، اور آج ہم اس نکالی میں جا رہے ہیں. دیکھیے آپ ایک ماں جو ہے نا، ماں آپ ہم سے کہیں زیادہ بہتر اس بات کو سمجھتی ہیں جو پریکٹیکلی کسی چیز سے گزرتا ہے. ماں کو کائنات کی ہر نعمت دے دی جائے، لیکن اگر اس کو اولاد سے دور کر دیا جائے تو یہ ہے بات. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. اس کا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی اور خادمہ کے ساتھ سلوک کرتا ہے. یہ قیامت کی نشانی اور قرب قیامت کا دور ہے. آج یہی ہو رہا ہے. آج ماں، قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ آپ اف تک نہیں کہہ سکتے. جھڑکنا یا مارنا تو دور کی بات ہے، اب اف نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان کے کسی فیصلے پر ناگواری کا اظہار نہیں کر سکتے. آپ کو حق ہی حاصل نہیں ہے.
सारी जिंदगी आप अपनी माँ को कंधों पे उठा के पैदल ले जाके तवाफ़ काबा करवाएं और बार बार हज करवाएं, तो आप माँ की उस एक रात का बदला भी नहीं दे सकते हैं जो माँ ने आपके लिए। हजरत एक हवाले भी मुफ्ती साहब ने दिया, अल्लामा साहब ने, बड़ी खूबसूरत बात। ख्वाजा उवैस करनी जो हैं उनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो जलीलुल कदर सहाबा, अपने दो खुलफा, अपने दो यार, जिनमें एक हजरत सैयदना फारूक आजम और एक सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, दोनों को ये कहा था कि तुम्हें वैसे करनी अगर मिले ना तो उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हालांकि ये सहाबा हैं, वो तो ताबई थे, तो फिर सीनियर जूनियर से दुआ करवाए। तो मेरे आका ने फरमाया था कि वैसे करनी ने अपनी माँ की इतनी खिदमत की है जिसकी बरकत से अल्लाह इतना राजी हुआ है कि उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता, इसलिए उसे दुआ करवानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका शुक्रिया अदा करना है, वक्त कम सर और मुकाबला सख्त होता है। एक सर मिनट लेना चाह रहा हूँ ताकि उस कलाम से कनेक्ट हो जाए। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हुसैन बादशाह का एक बाल टूटा था, बीबी सारी रात रोती रही। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी शहजादी मेरी ज़िंदगी में क्यों रोई? कहा मेरे बेटे का एक बाल टूटा है। फिर जब हम करबला देखते हैं तो रुबाब हमें नज़र आती है जो अपना 6 माह का शीर खार अल्लाह के दीन पे कुर्बान करती है। इसी करबला में हमें लैला नज़र आती है जो 18 साल का अली अकबर कुर्बान करती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों, हाथ उठा के नहीं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जिसके पास माँ जैसी नेमत मौजूद है, खुदारा 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 वो कद्र कर लो। कायनात में ये कद्र, ये नेमत आपको दोबारा हरगिज़ नहीं मिलेगी। ये माँ है। जब कभी दर्द होता है, आखिरी बात, जब कभी इंसान को दर्द होता है तो बेसाख्ता 2 लफ्ज़ मुंह से निकलते हैं, एक खुदा एक माँ। यानी खुदा की मोहब्बत माँ का दर्जा है, खुदा की मोहब्बत जो है वो माँ में नज़र आती है। इसलिए मेरी अपील है हाथ जोड़कर, जिनकी वालिदा जिंदा है, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, इनकी इंतहाई कदर करें और ज़िंदगी में कदर करें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़ेगा। माँ नहीं मिलती किसी भी जगह। जी सर। एक ऐसा कलाम जिसको पढ़ने के लिए मुझे खुद भी बहुत सारा हौसला दरकार है। अल्लाह दुखां मैनू मार मुकाया, दुखां मैनू मार मुकाया, सुखां दा कालनी माए, सुखां दाए कालनी माए, जिंदड़ी में थों निभ पालनी माए, पालनी माए, माए नी मैं किनू आखां, माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़ दा हाल
ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋ